دوستو، ذاتی زندگی کی مصروفیات کو کسی بھی سوشل میڈیا پر دکھانا میرے خیال میں غیر اخلاقی تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ کرائم کو بھی بڑھا رہا ہے۔ سب سے زیادہ خطرے میں وہی لوگ ہیں جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، کہیں جاتے ہوئے اور کہیں سے آتے ہوئے سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ کرمنل ذہن کو سب معلومات پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ آسانی سے اپنی واردات سر انجام دے سکے۔ یعنی آپ ایسے اذان کو ایک موقع دے رہے ہوتے ہیں جو شاید آپ یہ دے رہے ہوتے ہیں جو وہ کرائم کر سکے، لیکن یہ آپ کو شاید باتیں سچی لگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کنٹینٹ بھی نہیں ہوتا، ایک ہلڑ بازی سی ہوتی ہے، نہ کوئی سیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کسی کو سمجھ آتی ہے۔ دوستو، آج ہم جس سچائی سے منہ موڑ رہے ہیں، کل وہ ہماری تباہی کی خبر بنے گی۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کے مزاح کی تشخیص ہے۔ دوستو، ایسا ہیرو جو صرف جگتے مارتا ہے، بے تکی حرکتیں کرتا ہے، اوٹ پٹانگ اچھل کود دکھاتا ہے، وہ معاشرے کا آج ہیرو ہے۔ اور وہ جو سوال اٹھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، علم کی بات کرتا ہے، وہ معاشرے کا ولن بن چکا ہے۔ دوستو، ڈکی بائی سے معذرت کے ساتھ، ڈکی بھائی وہی دکھا رہا ہے جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ڈکی بھائی ایک دوستو مشہور ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر ہے، نہ کوئی علمی حوالہ، نہ کوئی فکری گہرائی، نہ کوئی تاریخی شعور، بس چہرے بگاڑنے کی مہارت، جھوٹ موٹ کی اکڑ اور ہنسی کے نام پر بےمانی ڈرامہ بازی۔ مگر دوستو، دیکھنے والے ہیں کروڑوں میں، ہر ویڈیو پہ ہزاروں لائکس، لاکھوں ویوز۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار بندہ بڑا فنی ہے، لیکن کیا واقعی یہ فن ہے؟ کیا فن ہمارے صرف یہی رہ گیا ہے کہ آپ کو ہنسایا جائے چاہے وجہ کوئی بھی نہ ہو؟ کیا علم، اخلاق، تحقیق، فہم سب کچھ ختم؟ کیا آپ سچائی کے لیے کوئی جگہ یہاں پر نہیں ہے؟ کیا قوم اتنی غفلت میں جا چکی ہے کہ دماغ کو صرف مزاج چاہیے اور شعور اسے بوجھ سا لگتا ہے؟ دوسری طرف دیکھیے، جو تحقیق کرتا ہے، کتابوں سے جڑا ہوتا ہے، معاشرتی مسائل پر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، نظام کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوتا ہے، لیکن فالوور بمشکل چند سو شیئرز نہ ہونے کے برابر، کیونکہ وہ انٹرٹیننگ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، اور ہمیں ضمیر کے جاگنے ہی سے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا کی جنگ نہیں ہے دوستو، یہ علم اور جہالت کے بیچ ایک جنگ ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے ہار مان چکے ہیں۔ ہمیں اب علم نہیں، وائرل مواد چاہیے۔ ہمیں اب دلیل نہیں، جگت چاہیے۔ اب ہمیں فکر نہیں، فالوورز کا ہنسا عزیز ہے۔ دوستو، ایسے مواد کو بار بار دیکھ کر، شیئر کر کے ہم خود اپنی فکری موت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم خود ان جیلی ہیروز کو مضبوط کر رہے ہیں جو ہماری سوچ کو مفلوج کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ابھی بھی نہ سوچا تو آنے والی نسل کو نہ فکر ملے گی اور نہ ہی منظر، بلکہ صرف ایک ڈکی بھائی ہوگا جو ہنسائے گا تو ضرور، لیکن ہماری فکری قبر پر۔ دوستو، اب وقت ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ہیروز کیا ڈکی بائی جیسے لوگوں ہی ہوں گے، لیکن ان کا بھی، ڈکی بائی جیسے لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو لوگ دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں، اور وہ ان کے ذہن میں ایک نفسیاتی چھاپ سی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ یہاں پر حقیقت جو ہے وہ بور ہو چکی ہے، جھوٹ ایک چمکدار چیز بن چکی ہے جس کو سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔